बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, डीन LRH, फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मैं सबसे पहले तो आपको इस नए ब्लॉक की मुबारक देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है इसको कितने मुश्किल मराहल से गुजरा है। मैं डॉक्टर बर्की के साथ कॉन्स्टेंटली इन टच था। इसकी बिल्डिंग के डिज़ाइन बदलने, कैसे आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग्स, फिर बाहर से कंसल्टेंट, हॉस्पिटल जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का आर्किटेक्ट था उससे, तो ये बड़ा एक मुश्किल वक्त से गुजरा है। क्योंकि इसमें बड़ी गलतियां हुई शुरू में, और जिस तरह बदकिस्मती से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती हैं, तो ये बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस से यहाँ पहुँचा। और आज जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इस तरह की स्टैंडर्ड, इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह की सफाई, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह आप एक रोल मॉडल बनेंगे बाकी भी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए। क्योंकि हमारी मुल्क जैसे इवॉल्व हुआ, हम तो पहली जनरेशन है पाकिस्तानियों की, जो हमारे वालिदैन तो एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, तो जो हमने शुरू में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे उनकी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड थी। हम सब, मैं, मेरी बहनें, हम सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए थे, और कभी भी किसी को कुछ होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेट 60s में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू हुए पाकिस्तान में। उससे पहले सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे। उससे पहले तो हमारे जो सरबराह भी थे वो लंदन में अपना इलाज नहीं करवाते थे, उनका इलाज पाकिस्तान में होता था। बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा 70s के बाद तबाही मची पाकिस्तान में। जो नेशनलाइजेशन हुई, उसने यूनिवर्सिटीज़ का, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का सारा स्टैंडर्ड्स हमारे नीचे आने शुरू हुए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। देखें, कोई भी इदारा, और डीन साहब आपके लिए भी और बर्की साहब आपके लिए भी, कोई भी इदारा जिसके अंदर सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होता वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये सारा जो सोवियत यूनियन इतना बड़ी दुनिया की सुपर पावर थी, वो पीछे इसलिए रह गई कि वहाँ ये सज़ा जज़ा का कानून ख़त्म हो गया, और वो सब कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज थी। और गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर भी कई मुल्कों ने, मसलन चाइना के अंदर, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कानून बनाया हुआ है। वहाँ मेरिटोक्रेसी का इतना ज़बरदस्त सिस्टम है चाइना में कि वो सारी दुनिया को पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब ही है, जो डीन साहब आपने बात की थी प्रोफेशनलिज्म की, प्रोफेशनलिज्म का मतलब ही ये है कि जो ज़्यादा मेहनत करता है, जो काम ज़्यादा करता है, जो काबिल ज़्यादा होता है, वो ऊपर चला जाता है। लेकिन हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम क्या इवॉल्व हुआ, जो सीनियर है वही ऊपर जाता था। अब सीनियर अच्छा है या बुरा है, उसको प्रमोशन, पे राइजेस मिलती हैं तनख्वाह में। जब आपको हर साल पे राइज मिलती है, वो सबको एक ही जितनी पे राइज मिल जाती है। तो जब आप एक इंसेंटिव्स ही नहीं देंगे एक सिस्टम के अंदर मेहनत को, काबिलियत को, तो वो सिस्टम तो कोई भी दुनिया में नहीं चल सकता। इसलिए हमारा जो 1970s के बाद जो हमारे सारे सिस्टम्स थे, हमारी आप वाटरशेड देख लें 70s में, उस नेशनलाइजेशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, पाकिस्तान की डिग्री दुनिया में मानी जाती थी। पाकिस्तान के डॉक्टर्स यहाँ से क्वालिफाई करते थे, दुनिया में कहीं भी चले जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी डिग्रीज भी नहीं मानी गई, हमारी इंस्टीट्यूशंस भी नीचे जानी शुरू हो गई। और आज जो हम ये कोशिश कर रहे हैं, जो MTI की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल रिफॉर्म्स की, सारा मकसद ही ये है कि वापस उस सज़ा और जज़ा कानून पे जाएं, काबिलियत को रिवॉर्ड करें। जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिले, उसको अलाउंस, उसको बोनसेस मिले, उसको पे राइज मिले। और जो काम नहीं करता उसको पहले वार्निंग मिले, डिमोशन मिले, फिर निकाल दिया जाए। तो ये तो अगर ये सिस्टम नहीं है, कोई दुनिया के अंदर सिस्टम काम नहीं कर सकता।
آج تک اللہ نے بھی سزا اور جزا کا قانون اس لیے دیا ہوا کہ ہمیں محنت کریں, ہم اچھے انسان بنیں. اللہ نے بھی انسینٹو دیا ہوا ہے, نہیں تو کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ اگر کسی میں فرق ہی نہیں ہے تو کوئی کیوں محنت کرے. تو ہمارا یہ جو ریزسٹنس آتی ہے کئی دفعہ ایم ٹی آئی ریفارمز کی, میں وہ سارے لوگوں کو یہ پیغام آج دینا چاہتا ہوں. کئی میں سوچتا ہوں جی کہ ڈاکٹرز اس کے خلاف ہیں. کیسے آپ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے نہیں کہ آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز اچھے بنیں؟ کیا یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں صرف غریب آدمی آئے اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسے دے کے آدمی جائے؟ جس معاشرے میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ایک غریب آدمی کو ایک معاشرہ موقع دیتا ہے اوپر آنے کا تعلیم میں, نہ اس کو اچھی نوکریاں ملتی ہیں, علاج اس کا بری ہاسپٹل میں وہ ہوتا ہے جو کہ ایک عام انسان سے بھی نیچے سب سٹینڈرڈ علاج ہوتا ہے, گندے کمرے ہوتے ہیں, ان کے بیماریاں بیچارے انفیکشنز لگ جاتی ہیں ہاسپٹل میں جا کے. تو وہ ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جس معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے وہ کبھی پروگریس نہیں کرتا. چائنا کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کا میں نے سسٹم دیکھا ہے, اسٹڈی کیا ہے, اس کے اندر اتنی زبردست میرٹوکریسی ہے. انہوں نے جو میرٹ کا سسٹم لے آئے وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ چائنا کو ساری دنیا ڈری ہوئی ہے کہ اب کون روکے گا اس کے پروگریس کو. ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی یہ سبق ہے. ہمیں اپنی انسٹیٹیوشنز کو, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو, ان سب میں میرٹوکریسی لے کے آنی ہے. اور ہم نے اپنے جو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ایک انسان آتا ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی انشاءاللہ انسان آتا ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر فرق نہ کیا جائے. شوکت خانم کے اندر جو پہلے دن, ابھی بھی میری وہ سٹیٹمنٹ ہے, جب آج سے 26 سال پہلے ہاسپٹل کھلا تو پہلی چیز میں نے ان کو کہی تھی, ہماری ویژن یہ ہے کہ چاہے جو ایک انسان آئے گا, چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہو, چاہے وہ غریب آدمی ہو, چاہے جو بھی ہو, اس کے اندر فرق نہیں کیا جائے گا. اور یہ ہمارے لیے شروع میں بڑا مشکل تھا کیونکہ ہمارے ایک کلچر ایوالو ہو گیا تھا کہ جو بیچارہ پیسے نہیں دیتا تو اس کو اور طرح ٹریٹ کرتے تھے, جو پیسے دیتا اس کو اور طرح کرتے تھے. ہم نے اپنے ہاسپٹل میں پھر یہ کیا کہ ہم نے ڈاکٹرز نرسز کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا پیسے کون دیتا اور مفت کون آتا ہے, تاکہ فرق نہ کر سکے انسانوں میں. اور انشاءاللہ جو آپ کا یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں یہ جو نیا بلاک ہے, اس سے ایک نئی سوچ آنی چاہیے. جو بھی ہاسپٹل میں آئے گا اس کے اندر آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جب ایک مریض کو جو تکلیف میں آتا ہے, اس سے آپ کے صرف جب رویہ ٹھیک ہوتا ہے, آدھا تو وہی ریلیکس کر جاتا ہے. وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو انسانیت, ایک نظام مل رہا ہے, ایک ہیومین سسٹم مل رہا ہے, تو اس کی آدھی بیماری تو وہ ریلیکس کر جاتا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو, برکی صاحب آپ کو بھی, ڈین صاحب آپ دونوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے انگرین کرنا ہے. ہمیں شروع میں مسئلے تھے, پھر ہم نے ریفریشر کورسز کیے اپنے سٹاف کے, بار بار ان کو سمجھایا. اور آج یہ میرا, کیونکہ اللہ میں ایمان ہے, یہ میرا یقین ہے کہ وہ ہاسپٹل ایک معجزہ ہے. شوکت خانم اور یہ بھی کہ کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جو خسارہ کرے کوئی 12-13 ارب روپے کا ہر سال, 12-13 ارب کا خسارہ کرے اور قوم اس سے زیادہ پیسے دے دے اگلے سال. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ اللہ کی برکت آتی ہے. جب ایک انسٹیٹیوشن میں انسانیت ہوتی ہے, اس میں اللہ کی برکت آتی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نیا کلچر یہاں سے شروع ہو, LRH سے, اور وہ سارے KP کے ہاسپٹل سے پھر سارے پاکستان میں جائے. دیکھیں, لوگ جو رول ماڈلز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ساری پبلک رول ماڈلز نہیں ہوتی, رول ماڈل کم ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے پھر ایک پورے معاشرے کے اندر چینج آتی ہے. اسی طرح آپ نے اس کو LRH کو, کیونکہ زبردست ہاسپٹل بنا ہے, پہلے تو اس کی صفائی نیا کھلا ہے, آپ نے اس کو بالکل صاف رکھنا ہے. چیلنج یہ نہیں کہ آج کیسا ہے, چیلنج یہ ہے کہ 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد کیسا ہے. اور آپ نے اگر وہ رکھیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرا جو ایکسپیرینس ہے پاکستانیوں کا, جس وقت آپ پاکستانیوں کو کوالٹی دیتے ہیں, یہ قوم پھر اس کو پوری طرح بیک کرتی ہے, اپریشیٹ کرتی ہے. ہماری آج نمل یونیورسٹی 90% اسکالرشپس ہیں. عام گھرانوں کے بچے آ کے کوالٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں.
لیکن کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں, جو وہاں سے نکلتا ہے اس کو اچھی اچھی نوکریاں ملتی ہیں, اس کو ہماری ڈونیشن زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور ان ڈونیشنز پہ ماشاءاللہ اب یہ پوری ایک نالج سٹی بننے جا رہی ہے. تو اسی طرح LRH کو بھی جیسی جیسی لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا جائے گا. اب ہم نے ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کر دیا ہے. ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشنز ہو جائے گی پرائیویٹ ہاسپٹلز اور گورنمنٹ ہاسپٹلز کی. اب کیونکہ جدھر بھی مریض کے پاس, عام آپ کے شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, وہ کہیں بھی جا سکتا ہے, وہ گورنمنٹ ہاسپٹل بھی جا سکتا ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جا سکتا ہے. تو آپ کے اوپر کمپٹیشن ہوگی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کہ آپ کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا مریضوں کو. پہلے تو صرف غریب آدمی آتا تھا, کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو اپنے آپ کو پش کرنے کی. اور اب پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اوپر بھی پریشر پڑے گا, گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, کیونکہ غریب سے غریب آدمی کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا اور اس کے پاس چوائس ہوگی, جو اس کو اچھا علاج ملے گا وہ ادھر جائے گا. اور یہ پھر خاص طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کے لیے, ان کے لیے بڑا ایک کمپٹیشن ہوگی. میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ کوالٹی آپ کی دیکھ کے. شکریہ.